بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس چینل کو برقرار رکھنے کے لیے میرے ساتھ تعاون فرمائیے۔ اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے اس چھوٹے سے چینل سے کیا غرض ہے اور اس کے ساتھ وابستہ کیا خوف ہے حکمرانوں کا کہ سارے کے ساری فائر وال اس پہ فوکس کر دی گئی۔ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، ویڈیو میری شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے کمنٹ سے نوازیے۔ موضوعات بہت سے پھیلے ہوئے ہیں جن پر میں اپنی کمنٹری زور دینی چاہوں گا تاکہ میں آپ کو ان موضوعات کے باطن میں متحرک اصل حقائق سے آگاہ کر سکوں۔ سب سے پہلے یہ خبر کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ تقریباً کوئی پونے 2 ماہ پہلے بھی یہ خبر آئی تھی کہ ایک اسلام آباد کے اندر ہی کوئی جگہ ہے جہاں عمران خان کو عنقریب شفٹ کر دیا جائے گا، اسے کوئی جیل بنائی جا رہی ہے۔ میں نے 2 ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں کہا تھا کہ یہ بالکل بے پرکی ہے، اس پہ قطعی طور پہ دھیان نہ دینا، کان رکھیں۔ لیکن اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ یہ پنجاب اڈیالہ جیل سے محفوظ کوئی اور جیل نہیں ہے، نہ بہاولپور، نہ میاں والی، نہ ساہیوال، نہ لاہور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کا معاملہ تو پھر آلموسٹ ختم ہوا جیلوں کے حساب سے، باقی چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر ڈسٹرکٹ جیل۔ اب آجیے مچھ جیل میں بھی نہیں بھیج سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر پہلے ہی صورتحال بہت خراب ہے، اور عمران خان کے بارے میں اگر انہیں پتا چلا کہ عمران خان ان کی دھرتی پر ہے تو لوگوں کی محبت انہیں سڑکوں پر ملا سکے۔ کے پی کے میں وہ ویسے نہیں بھیج سکتے۔ سندھ میں آصف علی زرداری کسی طور پہ بھی اجازت نہیں دے گا کہ عمران خان کو سرزمین سندھ پر واقع کسی جیل میں رکھا جائے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جو میں نے کہا کہ ہاں شفٹ کرنے کا پروگرام بن گیا ہے، تو کہاں شفٹ کریں گے؟ یاد رکھیے، نوٹ کر لیجئے، انڈر لائن کر لیجئے۔ سب سے پہلے یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کسی مقام کو بھی سب جیل قرار دے دیتے ہیں جس کی قانون میں اجازت ہے۔ مثلا مجھے شاہی کلا میں 23 ماہ رکھا گیا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجھے چھپا کر رکھا گیا، سب کو معلوم تھا کہ میں وہاں ہوں۔ اب اگر کسی نے رٹ دائر کی کہ جناب والا اسے جیل میں ہونا چاہیے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس پر تشدد ہو رہا ہے، تو وہاں انہوں نے قانون پیش کر دیا کہ جناب شاہی کلا نہیں، وہ سب جیل قرار دے دی ہوئی ہے ہم نے، اب وہ جیل رولز کے ماتحت ہے۔ تو یہ ہے وہ ہیلے، وہ بہانے ریاست کے پاس جنہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ عمران خان کو شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر میں بعد میں بتا دوں گا، لیکن لمحہ موجود تک اڈیالہ سے میں نے آپ سے کہا ہے کہ جب کسی کے برے دن آئے ہوں تو سب سے پہلے قدرت عقل سلب کرتی ہے، سوچ سمجھ کا مٹھ مارتی ہے۔ ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اٹک قلعہ کو سب جیل قرار دے کر عمران خان کو وہاں بند کرنے جا رہے ہیں۔ نوٹ کیجئے گا، یہ خبر میں نے آپ کو دے دی۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ ہے نا کہ آنکھ سے دور سہی، دل سے کہاں جائے گا؟ وہ دل سے نہیں نکلتا، اسے جتنا دور بھیجیں گے، اس پر جتنا ظلم کریں گے، لوگوں کے دلوں میں اس کا عکس اتنا ہی مضبوط اور اتنا ہی پیارا تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بے بسی کے عالم میں ہے کہ عمران خان اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آ رہی، اور عمران خان کے خلاف جو استعمال ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں، ان کی طرف مقبولیت منہ نہیں کر رہی، ان کی طرف لعنتوں کا منہ ہے، دشنام بن چکے ہیں۔ جس جگہ بھی بغیر حفاظتی دستوں کے یہ قدم رکھتے ہیں ملک سے باہر، انہیں آڑو ہاتھوں لے لیتے ہیں لوگ۔ پورے قرۂ ارض میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہی کہ کسی سڑک پر چل سکے، کسی ریسٹورنٹ میں کافی پی سکے، کسی ہوٹل میں کھانا کھا سکے، کہیں چہل قدمی کر سکے، بالکل نہیں۔ ہر جگہ پاکستانی موجود ہے۔ اب تو پاکستانی چھوڑیے، اب تو سکھ نہیں چھوڑتے۔ ناظرین اکرام، مجھے بتایا ہے کہ سکھ زیادہ، لندن کے سکھ وہ زیادہ جوشیلے ہیں عمران خان کے بارے میں۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ عمران خان نے کرتارپور کوریڈور کی سہولت انہیں مہیا کی۔ بابا مجھے سن کر بنگالی بھائی کمنٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عمران خان کے لیے دعائیں مانگ۔ عربی، کالے، گورے، گندمی، کوئی تحسیس نہیں رہی۔ اتنا مقبول، اتنی محبت وابستہ ایک شخص کے ساتھ جو کھائے جا رہی ہے، سبحان روح بنی ہوئے ان کے لیے، فوجی قیادت کے لیے اور یہ شریف خاندان کے لیے۔ بالخصوص زرداری کو تو علم ہے کہ اس کا کوئی کھاتا نہیں ہے پاکستان میں کہیں اور بھی، وہ بس وہ ان قابل احترام ہستیوں کی قبروں کے آس پاس ووٹ ہے، وہ بھی اس وقت تک ہے جب تک ان کی عقل بالغ نہیں ہو۔ وہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس دفعہ لوگوں نے پہچان لیا تھا، پیپلز پارٹی خاری ہوئی تھی، فارم 47 کے ذریعے اسے بھی جیلی تنفذ دیا گیا۔ تو عمران خان کو کہیں بھی بھیج دیں، عمران خان کی محبت اور بڑھے گی۔ عمران خان کسی حالت میں بھی رہنے کے لیے تیار ہے۔
وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں جس جنگ کا تبل بھجوا دیا ہے وہ کربلا قبول کر لے گا. وہی سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ الا حسین. یہ بس اس کے سامنے کربلا، اس کے سامنے وہ کربلائی ہے، مولائی ہے، کھڑا ہے. شکست خوردگی ان کا مقدر بنے گی. ناظرین کرام فکر مت کیجیے اگر آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ اسے اٹک کے قلعہ میں منتقل کر دیا گیا، کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ خاکسار آپ کے سامنے بیٹھا ہوئے 23 مہینے ایک ہی سیل کے اندر اتنی موٹی بھاری بیڑیوں کے ساتھ. یہ بیڑیاں نہیں جو آپ قیدیوں کو لگی دیکھتے ہیں، یہ تو فیشنی قسم کی بیڑیاں، وہ مغلیہ دور کی بیڑیاں. اتنا موٹا لوہا یہاں تک، اور سارے پیر زخمی، لہو لہان، کوئی پنکھا نہیں گرمیوں کے اندر. سورج صبح 7 بجے سیدھا سیل کے اندر قالین جیسے بچھا دیتا تھا. دھوپ وقت گزر گیا، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پھر بیٹھا ہوں، کچھ بھی نہیں جاتا. جب اندر یہ احساس ہو کہ میں سچ پر کھڑا ہوں، پھر لوگوں کو تکلیفیں دکھائی دیتی ہیں. یار کیسے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں یار، اتنا ظلم ہو رہا ہے. کوئی نہیں ظلم، کوئی نہیں تکلیفیں. وہ ایک خاص سرشاری کا عالم ہوتا ہے ناظرین کرام، جو اس وقت عمران خان کی روح پر طاری ہے. ایویں مسکرایا جاتا ہے. خوشی آپ چھپا سکتے ہیں، لیکن غم اگر آپ چھپانے کی کوشش کریں گے تو آنکھوں سے امڑ آئے گا. آنکھیں چرا لیں گے تو گال پہ تحریر آ جائے گی. چہرہ چھپا لیں گے تو وجود بول اٹھے گا. غم نہیں چھپایا جا سکتا، اسے کوئی غم نہیں. جو مجھے خبر ملتی ہے وہ بالکل اطمینان کے ساتھ یہ باتیں ہیں. ہاں وزن کم ہوا ہے، کوئی بات نہیں، بار بار بتاتا رہوں گا آپ کو. جو کچھ بھی مجھ تک اطلاع پہنچے گی آپ کو دیتا رہوں گا. A1 ہے، کمال ہے وہ. اگر اس کے معمولات میں بتا دوں تو پھر 5 منٹ اسی پہ لگ جائیں گے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ اندر سے اس کی صفائی، جھاڑو پروگرام، ورد الہی، رکوع و سجود، قرآن کا مطالعہ، منشائے ربانی تک پہنچنے کی اس کی جد و جہد، تاریخ کا سفر، ورد و درود، ہر وقت درود، ہر وقت ورد، تسبیح. تو اسے اور کیا چاہیے؟ کسی شخص کو ایسے حالات میں مبتلا کر کے اس کا رخ قدرت اس طرف موڑ دے جس طرف عمران خان کا مڑا ہوا ہے، تو اس سے بہتر زندگی اور کوئی زندگی نہیں ہو سکتی. ناظرین کرام باقی کیا ہے رکھا ہے زندگی میں؟ یہ نغمہ سرود، یہ عیش و نشاط، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف فطور ذہنی ہے. ناظرین کرام میں بتا چکا ہوں کہ وہ زندہ رہتے ہوئے حق ہو چکا ہے. وہ قطرہ ہے، سمندر سے بھی دور ہے لیکن سمندر میں منتقل ہو چکا ہے. وہ عمران خان وہ عمران خان نہیں جس کے بارے میں یہ فلمیں دکھاتے ہیں. یہ ٹک ٹاک پہ پرانی تصویریں ہاں ذرا جائیے پڑھیے کون تھے تاجدار تصوف ابراہیم بن ادھم. ذرا پڑھیے. ساری رات نغمہ سرود میں کھوئے رہتے تھے، شراب کباب میں کھوئے رہتے تھے. بس ایک آیا قرآنی سنی، کیا انسان جب تو گناہ کر لیتا ہے تو مایوس کیوں ہو جاتا ہے؟ میں رب ہوں، میرا جی چاہے تو میں آپ کے کچھ گناہ معاف کر دوں اور چاہوں تو سارے کے سارے کر دوں. اس کا دھیان پہلی طرف گیا کہ یہ ابھی سب کچھ چھوڑ دیا، گورنری چھوڑ دی، کشکول ہاتھ میں پکڑ لیا، اور پھر راہ سلوک کی منزلیں طے کرتے 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 اس مقام پر پہنچے جسے تصوف میں مقام اعلی اولا قرار دیا جاتا ہے. تو اگر عمران خان کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے تو وہ تو اور کمال ہے، وہ تو اور زیادہ قابل احترام ہے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے چاہے یوسف میں پھینک دے یا زندانی بنا دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. خبر یہ ہے کہ اٹک قلعہ کو سب جیل قرار دیا جا رہا ہے. آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوعات کی طرف. انتخاب ہارے ہوئے، بری طرح ہارے ہوئے، لیکن ذرا غور فرمائیے، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، اسے میں کہتے ہوئے جسے میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کچھ جانتا ہوں کہ اس وقت میں وہ بیان نہیں کر سکتا. ناظرین کرام اتنی غلاظت ہے اس کے ساتھ وہ بستہ، جس کا میں براہ راست گواہ شاہد ہوں، ناظر ہوں. اس نے کہا جی میں 4 قدم آگے بڑھا تھا، لیکن اگر یہ آرمڈ فورسز اور جوڈیشری کے خلاف بات کریں گے تو میں 40 قدم پیچھے چلا جاؤں گا. تیرے 4 قدم آگے آنے یا 40 قدم پیچھے جانے تیری اوقات کیا ہے؟ تجھے منہ کو کون لگاتا ہے؟ اگر تم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی عمران خان یا اس کی ٹیم بیٹھ کر کوئی درمیانی راہ نکالیں گے، یہ ساری زندگی خواہش لے کر دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، یہ واقعہ نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے گا بھائی. آرمڈ فورسز ہمارے ٹیکسز پر یہ آرمڈ فورسز قائم ہے، یہ ہماری فوج ہے، ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ. اگر یہ جنرلز جو ماضی میں بھی اس کا بیڑا غرق ملک کا اور ساتھ اس ادارے کا بھی نہیں کرتے رہے، انہیں ایک طرف رکھ دے، فوج میں تو فخر ہے ہمیں. میری خواہش ہے، میری اللہ میاں سے دعا رہتی ہے کہ یا اللہ اس فوج کو بھی آزاد کر. یہ کیڈٹ سے لے کر یہ میجر جنرلز تک یہ سب نوکری کرتے ہیں. میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا، مجبور ہے، کیا کرے وہ، کہاں جائے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جوڈیشری، یہ جوڈیشری، اور تجھے کیا پتا ہے ایاز صادق جوڈیشری کیا ہے؟ وہ مجھ سے پوچھ. یہ ہیں کون لوگ؟ پتا تمہیں بھی ہے، لیکن بے شرمی اور بے حیائی نے اگر خیمے لگائے ہو کسی شخص کے باطن میں تو اس کی زبان اسی طرح چلتی ہے جس طرح تمہاری چل رہی ہے. چہرے پہ کوئی حجالت نہیں. تم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ خواجہ آصف میں کیا فرق ہے تم میں اور رانا ثناء اللہ میں؟ ایک ہی کماش، ایک ہی رنگ کے لوگ. یہ جوڈیشری
اس پہ تو جتنی لعنت برسائی جائے، جس طرح یزید پہ اس کا نام سماعت کے ساتھ ٹکراتے ہی مومن کے قلب اور زبان سے لعنت بے شمار کا لفظ نکلتا ہے، جملہ نکلتا ہے، ان پہ تو لعنت بے شمار صبح و شام کرنی چاہیے۔ یہ تو کلنک کا ٹیکہ ہے، یہ تو گالی اور دشنام ہے نظام عدل و انصاف کے لیے۔ یہ یاد صدر کہہ رہا ہے کہ ہم نے جی سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے، ہمیں پاکستان کا مفاد عزیز میں بتاتا ہوں امپارشل ہو کر کہ پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ آپ اپنا بوریا بسرا لپیٹ لیں اور جو حیثیت ہے عوامی سطح پر آپ کی، اسی حیثیت میں واپس چلے جائیں۔ ریجیکٹڈ اینڈ ڈیجیکٹڈ لوگ ہو آپ، جب تک آپ استعمال ہوتے رہو گے پاکستان کا وجود خطرے میں رہے گا۔ اور ایک بات ناظرین کرام یاد رکھیے گا، میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں کہا کرتا تھا کہ قطعیت کے دعوے سے پرہیز کرنی چاہیے، لیکن قطعی سچ یہ ہے کہ عمران خان پاکستان ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ عمران خان پاکستان ہے۔ جب تک آپ پاکستان کو راستہ نہیں دو گے، پاکستان کبھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو پائے گا، نہ اس کی سیاست چل پائے گی، نہ اس کی معیشت چل پائے گی، اور نہ ہی یہ مقامی اور بین الاقوامی سطح پر ذی وقار قرار پائے گا۔ یہ ہے پاکستان کے لیے ضروری کہ اس نظام کا خاتمہ ہو، سب ریورس لگے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم، یہ 27ویں آئینی ترمیم، یہ زندگی بھر کے استثناء، یہ جہلی قسم کے عہدے، ان سب سے عملی اور ذہنی طور پہ دستکش ہو کر پھر پاکستان کے بارے میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ شاید یہ بچ جائے اور اس کے لیے کوئی ترقی کی راہ، باقی رہ جانے کی راہ کھل جائے۔ اس طرح تو آج نہیں تو کل گیا، صبح ہو گیا کہ شام گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آج حملے ہونے شروع ہو گئے، چھپائے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں کیا صورتحال ہے؟ اور بابا بلوچستان میں ہمارے فوجی جوان روزانہ کی بنیاد پر افسران جان کی بازی ہار رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں۔ وہ اب KPK میں بھی حملے شروع ہو، سیکیورٹی فورسز کے ٹھکانوں پر۔ اور یہاں ضد یہ ہے کہ جناب انڈونیشیا والا آ رہا ہے، یہ جکارتا جا رہے ہیں، یہ چین بلا رہا ہے، یہ روس جا رہے ہیں، یہ UAE سے آ رہے ہیں، یہ سعودی جا رہے ہیں۔ یہ سب جیل سازی ہے، یہ ساری کی ساری پھرتیاں صرف تلبیس نظری کے لیے ہے، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ہے، یہ آپ پر ثابت کرنے کے لیے ہے کہ پاکستان کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اور سارا $1.5 ارب۔ اور یہ تو میں کہتا ہوں حمزہ ککڑی کو کان سے پکڑ کر اوپر کھڑا کر دے، 2.5-3 ارب اس کی جیب سے گر جائے گا، ایک تھانے دار کے حوالے کر دے، یہ پکڑے شہباز شریف کو، یہ جوکر کو بھیج دے، اسے مت بتائے کہ یہ شہباز شریف ہے۔ 8-7 بلین $US ایسے گریں گے، یہ ایون فیلڈ، یہ پناما، یہ دنیا بھر میں پھیلے کاروبار، بینکوں کے اندر بھرے خزانے۔ یہ وقت آئے گا، میں دیکھ رہا ہوں، یہ وقت آئے گا۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا، یہ آخری ٹکے تک دیں گے۔ میں پہلے بھی اس سے پہلے ولاگ میں کہہ چکا ہوں، تبدیلی آنے والی ہے، تبدیلی آئے گی، وہ تبدیلی فقط تبدیلی نہیں ہوگی، وہ کوالٹیٹیو چینج ہوگی، جوہری تبدیلی ہوگی۔ فرق ہوگا ماضی کی تبدیلی اور اس تبدیلی کے اندر۔ تیار کر رہی ہے قدرتوں سے، بالکل تیار کر رہی ہے۔ میں بالکل ناظرین کرام، میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں قدرت کے اشارے کو سمجھ رہا ہوں۔ قدرت اسے تیار کر رہی ہے، ایسا تیار کر رہی ہے کہ بس کوئی حد اور کوئی حساب نہیں۔ عمران خان آئے گا، وہ عمران خان آئے گا، اس کی شکل وہی ہوگی، بندیت وہی ہوگی، قد اس کا وہی ہوگا، لیکن اندر وہ عمران خان نہیں ہوگا، بدلا ہوا عمران۔ ایک کمال لیڈر آپ کو ملے گا انقریب۔ ناظرین کرام انتظار کیجئے۔ ناظرین کرام، اس خدشے کے پیش نظر میں آج کے ولاگ کو یہیں اختتام دیتا ہوں کہ کہیں یہ بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے۔ انتظار کیجئے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔ اور ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ناظرین کرام، دوستوں سے کہیں، گروپ سے کہیں، میرے اس چھوٹے سے چینل کے پیچھے پڑے ہوئے ہاتھ دھو کر، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کا تو جائے گا کچھ نہیں۔ اس نے طے کر لیا ہوا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں قلعے بجیا چوراں کھڑے ایکو جیا، سب کچھ دیکھ لیا ہوا ہے زندگی میں، سب ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکا ہوں۔ اب میرے لیے کوئی فرق نہیں، مجھے کسی اندھیری غار میں پھینک دے یا کسی جیل میں پھینک یا یہاں بیٹھا رہو، ایک ہی ہے۔ اللہ حافظ۔